اسلام میں دو شہر ایسے ہیں، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شہروں میں عبادات کی ادائیگی کا ایک ایکسٹرا آرڈینری ثواب اور اجر بیان فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ کی مسجد حرام کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ان کا اجر 1 لاکھ کے برابر قرار دیا گیا۔ مسجد نبوی میں عبادات کا اجر جو ہے وہ 50,000 کے برابر قرار دیا گیا۔ دیکھیے علماء کرام نے اس جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح یہاں پہ نیکی کا اجر اتنا زیادہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے، بلکہ ہر دم ہر لحظہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا کوئی قدم، میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جو میرے لیے وبال کا سبب بن جائے۔ اگر ایک نیکی پر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں 1 لاکھ نیکی کے برابر اجر ملے گا ایک عبادت پر، تو ایک گناہ کا وبال بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہو جائے گا۔ ویڈیو بائی یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت اور یہ فوقیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اس شہر کی قسم اٹھا کر کے اللہ جل شانہ نے سورۃ البلد میں اس شہر کی، مکہ معظمہ کی اہمیت کو بتلایا۔ اسلام میں دو شہر ایسے ہیں جن کی اسلام میں، قرآن و حدیث میں اللہ جل شانہ کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شہروں میں عبادات کی ادائیگی کا ایک ایکسٹرا آرڈینری ثواب اور اجر بیان فرمایا۔ مکہ مکرمہ کی میں جو بیت اللہ کی مسجد حرام کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ان کا اجر 1 لاکھ کے برابر قرار دیا گیا۔ مسجد نبوی میں عبادات کا اجر جو ہے وہ 50,000 کے برابر قرار دیا گیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اب یہ اہمیت اور فضیلت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ان مساجد میں ہوتے ہوئے جب ہم وہاں پر موجود ہوں، ہمیں ادب و احترام کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہماری کامل توجہ اللہ جل شانہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہماری کامل توجہ مسجد نبوی میں رسول اللہ علیہ السلام کی جانب ہونی چاہیے، اور ہم ان مساجد میں رہتے ہوئے جتنی دیر بھی ہم رہیں تو دنیا اور دنیا و ما فیہا میں جتنی بھی اشیاء ہے، اشخاص ہیں، لوگ ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر دم ہر لحظہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا کوئی قدم، میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جو میرے لیے وبال کا سبب بن جائے۔ دیکھیے علماء کرام نے اس جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح یہاں پہ نیکی کا اجر اتنا زیادہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر ایک نیکی پر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں 1 لاکھ نیکی کے برابر اجر ملے گا ایک عبادت پر، تو ایک گناہ کا وبال بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہو جائے گا۔ میں اصل میں آج کی ویڈیو میں آپ کی نشاندہی جس کوتاہی کی طرف کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے ہاں خصوصاً جو ہم اہل پاکستان ہیں، پاکستان میں رہنے والے جو افراد ہیں، ہماری ہر کسی نہ کسی شخص کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، نان پولیٹیکل ہو۔ تو جب ہم ان اپنے آئیڈیل لوگوں کو جن سے ہماری ایفیلیشن ہوتی ہے، تو جب ہم ان کو وہاں پہ مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں یا مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں، تو اس جگہوں کی عبادت آداب کو، ادب و احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اپنی اس آئیڈیل شخصیت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہمارے مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ کے آداب میں بہت ساری کوتاہی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ کسی طور سے جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آیت جو ہے ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ مسجد نبوی میں یا جب ہم موجود ہوں تو ہمیں کسی قسم کا شور نہیں کرنا چاہیے، ہماری آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ ہم جب اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات پڑھنے کو سننے کو ملتی ہے کہ وہ لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے بعد انتہائی ادب و احترام کا وہ کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں،
بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے دیگر ممالک میں صرف اس لیے ہجرت کر گئے تھے کہ کہیں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہم سے ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ جس کا وبال پھر پوری زندگی ہمیں بھگتنا ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑی مبارک اور بڑی عظیم ہستیاں تھیں، جن کی پیدائش، جن کی پرورش انہی شہروں میں ہوئی، لیکن اس جگہوں کے احترام کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی شام چلے گئے، کوئی عراق چلے گئے، کوئی یمن چلے گئے، اور اس بات کو پیش نظر رکھا کہ مسجد نبوی یا مکہ مکرمہ کا احترام ہم سے ضائع نہ ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔